اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل کی گرفتاری اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ عامر کہتے ہیں کہ میں فوج کے قلب میں دونوں حریفوں کا تماشا دیکھ رہا تھا جس وقت اسرائیل بھاگا ہے، چونکہ اس کا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، اس لیے آپ اس کا پیچھا نہ دبا سکے۔ اس نے جس وقت مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ چونکہ پیچھے رہ گئے۔ بیوقوف یہ سمجھا کہ بدوی مجھ سے خوف کھا گیا۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ انہیں گرفتار کر لوں اور کس لیے نہ اس جگہ کھڑا ہو کر ان کے آنے کا منتظر رہوں۔ ممکن ہے مسیح مجھے فتح دے اور اس کے مقابلے میں میری اعانت کرے۔ اس خیال نے اکھڑے ہوئے قدم پھر جما لیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب تھے۔ آپ کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے، دشمن نے للکار کر کہا، اعرابی، یہ نہ سمجھنا کہ میں خوف کھا کر بھاگا، بلکہ تمہارے لشکر سے دور لا کر تمہارے کو پکڑنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات تو خداوند تعالی عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا، عربی بھائی، اب بھی اپنے اوپر رحم کھا، لڑائی مول لے کر اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈال اور خود کو میرے حوالے کر دے، اور اگر موت ہی کی تمنا ہے تو میں قابض ارواح ہوں، ملک الموت عزرائیل ہوں، اسی کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، میرے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے سے تیرے منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ یاد رکھ، اگر میرا گھوڑا تھک گیا تو پاپیدہ ہو کر، اگر نہ تو بھاگا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار کو حرکت دی اور شیر ببر کی طرح جھپٹے۔ جس وقت عزرائیل نے آپ کو پاپیدہ دیکھا اور حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے ارد گرد گدھ اور چیل کی طرح منڈلانے لگا اور چاہا کہ بڑھ کر تلوار سے زیر کر لے، مگر آپ سنبھلے، طرح دی اور للکار کر سامنے ہوئے، اور اس قوت کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید نے گھوڑے کے ایک ہاتھ مار کے گھوڑا کٹ کر زمین پر آیا۔ نے یہ کہتے ہوئے تعقب کیا کہ خدا کے دشمن، تیرا ہم نام تجھ پر غصہ ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری جان نکال لے، تو تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر آپ اس کی طرف بڑھے اور جھک کر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ ارادہ تھا کہ تلوار کا ایک ہاتھ مار دیں، مگر جس وقت رومیوں نے اپنی سپہ سالار کو شیر اسلام کے پنجے میں دیکھا، چاہا کہ دفاعی حملہ کر کے چھڑا لیں کہ اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر، محدوں کی ایک فوج بے سرگی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد بصرہ سے آپ کے پاس بھیجا تھا، جو آپ کو راستے میں ملا، اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ اسرائیل کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مصروف پیکار تھے، پہنچے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کا لشکر آتا ہوا دیکھا، مرعوب ہو گئے، حملہ کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے اسرائیل کو گرفتار کر لیا۔ وقدی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا کہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو جائیں، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قسم دے کر منع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نے دوسرے کو بڑھ کر سلام کیا، جس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نامے کے آنے سے کہ جس میں مجھ پر تمہاری سرداری کے متعلق حکم تھا، مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور تم یقین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرح سے کوئی خیال نہیں گزرا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کیا کارہائے نمایاں کر کے دکھائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ کے خلاف کبھی دم نہیں مار سکتا، واللہ اگر خلیفہ اور امام وقت کے اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے تقدم فی الاسلام اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابی ہونے کو دیکھتے ہوئے ہرگز اس عہدے کو قبول نہ کرتا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان دونوں جزلوں کی گرفتاری اور اللہ تبارک و تعالی کی فتح و نصرت کی باتیں کرتے ہوئے چلے۔ جس وقت دیر کے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دونوں حضرات گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر سلام مسنون بھیجا۔ جس وقت دوسرا روز ہوا، مسلمانوں نے لشکر کو آہستہ کیا۔ اہل دمشق بھی تیار ہو کر نکلے۔ آج رومیوں کی کمان بادشاہ کے داماد تو نامی سردار کے ہاتھ میں تھی، جو ایک متعمد افسر تھا۔ جس وقت رومی میدان جنگ میں آئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس قوم کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا ہے۔ کل یہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہو چکے تھے، نیز ان دو سرداروں کی گرفتاری نے انہیں کمزور بھی کر دیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر ایک متفقہ حملہ کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بہت بہتر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر زور سے تکبیر کی آواز بلند کی۔ ان کی تکبیروں سے غوطہ اور حوالی غوطہ گونج اٹھا۔ تکبیر کے ساتھ ساتھ حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زور و شور کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ کفار ذلیل و خوار اور دوست اپنے مولا سے سرخرو ہو کر نشہ جہاد میں مست راضی برضائے جبار ہوئے۔ عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ اس حملے میں ہمارے ایک ایک آدمی نے 10 رومیوں کو تہ تیغ کیا۔ لڑائی کو ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے۔ ہم نے دیر سے باب شرقی تک تعاقب کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے لشکر اور سپاہیوں کی یہ بزدلی دیکھی، شہر کا دروازہ بند کر دیا کہ ایسے کم ہمت سپاہی اندر نہ گھسنے پائیں۔ قیس بن حبیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر پہنچ کر بعض کو قتل اور بعضوں کو گرفتار کیا اور اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ یہاں آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری رائے ہے کہ میں باب شرقی کا محاصرہ کر لوں اور آپ باب جابیہ کا محاصرے میں لے لیں۔ آپ نے کہا واقعی تمہاری رائے بہت زیادہ صائب ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ایسی ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔